اور آپ ہی اگر موضوع کا ایک تعارف بھی شروع میں پیش کر دیں تاکہ بہت سے لوگوں کو یہ جو اردو ادب کی اصطلاحات ہیں ان سے وہ مانوس نہیں ہے، تو عام زبان میں جو آپ کا موضوع ہے آج کا وہ بھی واضح کر دیں۔ بسم اللہ۔ جی، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں باقاعدہ، اور پہلا حصہ جو ہماری گفتگو کا ہے اس میں ہمارا موضوع معجزہ اور بلاغت رہے گا، کیونکہ انہی دو چیزوں کی پھر مثالیں ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ موضوعات ہمارے کیوں ہیں آج کی گفتگو میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم، قرآن مجید معجزے کے طور پر آج تک ہم میں باقی ہے، اور جس کو آپ یوں بھی کہتے ہیں کہ زندہ معجزہ ہے خدا کا جو حضور نے پیش کیا۔ اور بلاغت کیوں ہمارا موضوع ہے؟ کیونکہ قرآن میں معجزہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن بہت سی چیزوں پر مشتمل ہے، الفاظ پر مشتمل ہے، معانی پر مشتمل ہے، علوم پر مشتمل ہے، تاریخ پر مشتمل ہے، پیش گوئیوں پر مشتمل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں اعجاز کا پہلو کیا ہے؟ تو اس میں ایک اعجاز کا جو بڑا پہلو ہے، یعنی جس سے اس وقت کام لیا گیا، وہ بلاغت تھی۔ تو اب معجزہ کیا ہے اور بلاغت کیا ہے، اس کی تفصیل اس پہلے حصے میں، اور پھر ان اگر دونوں کی اگر سوری، اعجاز کا بھی مطلب بتا دیجیے۔ اعجاز یعنی وہی معجزہ ہونا، یعنی اس میں خارق العادہ چیز کو اعجاز کہتے ہیں، جو نارملٹی سے بیونڈ نارمل ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں اگر ایسی خاصیت پائی جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا اعجاز ہے، یا درجہ اعجاز تک یہ چیز پہنچ گئی ہے کہ یہ اب انسانی بس کی بات نہیں رہی۔ تو اس کے کچھ عمومی معنی بھی ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں عام طور پر، کہ بھائی یہ جو مثال کے طور پر شاعری کا اعجاز ہے، یعنی کہ یہ شاعری کا جادو ہے، چونکہ جادو قریب قریب ادھر ہی لگتا ہے ہمیں۔ بلکہ ابھی معجزے کو سمجھانے کے لیے بھی جو مثال میں نے سوچی ہے، پہلے بھی شاید دے چکا ہوں، 2 3 رمضان پہلے، آج دفعہ پھر پیش کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ واقعہ ہو، قرآن ہی کا بیان کرتا واقعہ ہے، میں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، پھر آیات بھی آپ کو دکھا دوں، جس میں حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر معجزہ دکھا رہے ہیں۔ اور معجزے سے مراد یہ ہے کہ دنگ کرنا، حیران کرنا چاہتے ہیں فرعون کو، اور اس کو ایک طرح سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ تمہارے اختیارات اتنے وسیع نہیں ہیں کہ وہ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیں۔ کچھ چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں تمہارے اختیار سے باہر ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ وہ خدائی کا دعوے دار ہے، تو فرعون کے ساتھ جتنے بھی مکالمے ہوئے ہیں وہ اسی طرح کے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا خدا جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تم جاؤ تو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ مطلب یہ اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے، یا کیپیسٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ جو فرعون کا زمانہ ہے اور جو حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، وہ سحر کا اور جادو کا زمانہ ہے۔ اس میں ہر زمانہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے جس میں کوئی ایک خاص چیز بہت اوپر ہوتی ہے۔ تو اس کو میں انڈسٹری تو نہیں کہوں گا، لیکن فکری سطح پر بھی، فلوسافیکلی بھی ایک چیز پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ زمانے اس طرح سے ڈیوائڈ ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ کا جو زمانہ ہے اس میں جادوگروں کا بول بالا ہے۔ جادو ایک ایسی چیز ہے جو جس کو جاننا، جس کو سمجھنا، جس کو کر انسان کو ایک عام انسان سے اوپر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اب
ہم نے پچھلی صدی جو گزاری اس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا زمانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائنس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کو انجام دے سکتا ہے، وہ ایک خاص آدمی ہے، اور وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہے اور زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اس سے ہمیں یہ بھی کہ فضیلت کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے جس چیز کا بس چلن ہو جائے اس سے. آج اگر اس چیز کا چلن ہے تو لوگوں کے معیارات اس سے طے ہو جائیں گے، کل دوسری چیز کی باری آئے گی تو لوگوں کے معیارات اس سے طے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سویلائزیشنز میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سویلائزیشن کتنی ماہر جنگجو ہے اس سے طے ہوتا ہے کہ بڑی سویلائزیشن. کبھی علم سے طے ہوتا ہے کہ کتنا علم ان کے پاس ہے تو وہ بڑی سویلائزیشن. مطلب ہر زمانہ اپنے اپنے دور کا جو تقاضا ہوتا ہے اس سے طے ہوتی ہیں چیزیں. تو حضرت موسیٰ کا جو زمانہ ہے وہ جادو کا زمانہ ہے، اس میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تو وہ لوگ جو جادو کو کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ خواص ہیں، خاص لوگ کہلاتے ہیں. تو فرعون نے بھی اب ظاہر حکومت کا ہر زمانے میں کیا کام ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے زمانے کی خاص بات ہے اس کے ذریعے سے لوگوں پر اپنا رعب قائم رکھے. تو فرعون نے کوئی 40 جادوگر اپنے دربار میں رکھے ہیں جن سے لوگوں کو مرعوب کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ بہترین جادوگر موجود ہے. اور لوگ ظاہر ہے کہ حیران بھی ہو رہے ہیں اس چیز سے. آج شاید آپ 40 جادوگر یا جو بھی میجیشینز ہیں ان کو جمع کر لیں تو کوئی بھی اتنا مرعوب نہیں ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے ہوں گے کچھ لوگ. لیکن چونکہ زمانہ فرض کریں کہ سائنس کا ہے تو ہاں اگر آپ کے پاس سائنس کے 40 بڑے نام، پھر لوگ مرعوب ہو جائیں گے کہ بھائی واہ. ٹھیک ہے. اور تو اس زمانے میں مرعوب کرنے کا لوگوں کو یہ طریقہ تھا تو اس نے کیا ہوگا. اب خدا نے اپنے پیغمبر کو وہاں پر بھیجنا چاہا اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اگر کچھ لوگ جادو کے ماہرین ہیں تو ان کو آپ جا کے کوئی اور بات تو نہیں کہیں گے، ان کو شاعری تو نہیں سنانے لگیں گے. تو اس سے وہ آپ سے مرعوب نہیں ہوں گے، یا ان کو گانا نہیں سنانے لگیں گے. جو جس چیز میں ماہر ہوتا ہے اس کو اسی چیز سے مرعوب کیا جاتا ہے. اور یہ بھی خدا ہی کا خاصہ ہے کہ وہ چونکہ اس کے پاس تمام ڈومینز ہیں، وہ جس چیز میں چاہے آپ کو معروف کر سکتا ہے. اور وہ اپنے ظاہر پیغمبر کے ذریعے کرے گا. تو جو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہے وہ اسی میں آپ کو مرعوب کرے. تو لہٰذا حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں جا کر اپنا عصا پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا بن جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کچھ رسی کے ٹکڑے پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتے ہیں. اب یہاں پر رک کر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آگے بھی اگر کوئی رسی کا ٹکڑا پھینک دے اور وہ سانپ بن جائے اور وہ رینگنے لگے تو ہم بھی مرعوب ہو جائیں گے. اور ہم اس بات سے بھی مرعوب ہو جائیں گے کہ اگر کوئی عصا، کوئی لکڑی پھینک دے اور وہ ذرا بڑا سا سانپ بن جائے تو ہمارا مرعوب ہونے کا جو معیار ہے وہ دونوں میں ایک سا ہی ہوگا. چاہے کوئی رسی سے سانپ بنا دے، چاہے کوئی لاٹھی سے اژدہا بنا دے، ہم دونوں طرح متاثر ہوں گے. اس سے بھی ہوں گے، اس سے بھی ہوں گے. تو اس میں خدا کے پیغمبر کا کمال ہی کیا ہوگا اگر ہم جادوگروں سے بھی اتنے ہی متاثر ہو گئے کہ بھائی اس نے بھی رسی پھینکی وہ سانپ بن گیا، اور حضرت موسیٰ نے بھی فرض کریں لاٹھی پھینک دی وہ اژدہا بن گیا. تو فرق کیا ہے عوام کے لیے ان میں؟ اور ظاہر ہے کہ عوام کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے معجزے میں اور کمال میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کوئی چیز اپنے کمال پر، یعنی انسانی کمال کو آپ ہلکا نہ لیں، انسان بھی بہت بڑے کام کر لیتا ہے. تو جو انسانی کمال ہوتا ہے وہ بھی اس کو ہم چلتے پھرتے یوں کہہ رہے ہیں کہ اعجاز کی حد تک کسی چیز میں کمال حاصل کر لیتا ہے. کہ جو سامعین ہوتے ہیں، سننے والا، دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ بہت متاثر ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے.
تو ہمارے آگے اب خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ ہمارے آگے چاہے موسیٰ لاٹھی پھینک کر اژدہا بنائیں یا فرعون کا کوئی جادوگر رسی پھینک کر سانپ بنائے، ہم برابر ہی متاثر ہوں گے۔ تو اس میں معجزہ کیا ہوا ہے؟ اس معجزے کی سمجھ کس کو آئے گی؟ اس معجزے کی سمجھ اس جادوگر کو آئے گی جس کو یہ پتا ہے کہ کیا کام انسانی حد میں ہے اور کیا نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ جادوگر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو میں نے رسی سے سانپ بنایا ہے یہ تو جادو میں ممکن ہے، لیکن فرض کریں کہ یہ لاٹھی پھینک کر اژدہا بنا دینا یہ جادو میں ممکن نہیں۔ اب یہ جادوگر جانے اور جادو کے مسائل جانے، ہم اور آپ جو نہ جادو کو جانتے ہیں نہ جادو کے مسائل کو جانتے ہیں، ہمارے لیے ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں معجزہ کوئی آ کے دکھائے گا بھی نہیں۔ موسیٰ ہمارے لاٹھی پھینک کر اژدہا نہیں بنائیں گے، موسیٰ لوگوں کے سامنے لاٹھی پھینک کر اژدہا بنائیں گے کیونکہ یہ بات ان کو سمجھ آئے گی۔ اس لیے قرآن میں جب بھی آپ واقعہ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اور کسی نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ جادوگروں نے کیا، جادوگر ایمان لائے۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ معجزے کے مخاطب کون ہے، ٹھیک ہے؟ معجزہ آپ کو دنگ کرتا ہے اور چیزیں بھی دنگ کر سکتی جو انسانی اختیارات میں ہوتی ہیں۔ تو وہ معجزہ سمجھنا ماہر کا کام ہے، جس فیلڈ میں معجزہ دکھایا جا رہا ہے اس فیلڈ کا ماہر یہ طے کرتا ہے کہ ہاں یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے یا انسانی چیز ہے۔ جو عوام ہے ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ ایک اور مثال سمجھ لیجیے، حضرت عیسیٰ جب مردے کو زندہ کرتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر کسی بے ہوش آدمی کو ہوش میں لاتا ہے تو یہ طب کے ماہرین طے کر سکتے ہیں کہ کس نے مرے ہوئے کو زندہ کیا ہے، کس نے بے ہوش کو ہوش میں کون لایا ہے اور کون مردے کو زندہ کر رہا ہے۔ عوام کے لیے، دیکھنے والے کے لیے دونوں ایک سی چیز ہے۔ جو نہیں جانتا فن طبابت کے بارے میں اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ کوئی اگر بے ہوش ہو گیا اور کسی ڈاکٹر نے اس کو کوئی علاج کر کے اٹھا کے بٹھا دیا تو میں اتنا ہی حیران ہوں گا کہ کوئی کسی مرے ہوئے کو اٹھا کے بٹھا دے، مجھے کیا پتا کوئی مر گیا ہے کہ بے ہوش۔ یہ تو اس کو پتا چلے گا کہ جس کو یہ سمجھ ہو کہ مرے ہوئے میں اور بے ہوش میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب یہ میں آج تو ہم میڈیکلی بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں تو اب ہم شاید فرق سمجھ بھی لیتے ہیں مرے ہوئے کا بے ہوش کا۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب لوگ کوئی بے ہوش ہو جاتے اس کو دفنا کے آ جاتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مر گیا ہے کہ بے ہوش ہے۔ بلکہ ابن سینا کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے، کوئی میت جا رہی تھی تو ان کو لگا کہ یہ نہیں مرا ہوگا، انہوں نے اس کی دل کی دھڑکن دھڑکن اپنے حساب سے جو بھی حکمت تھی ان کے پاس سن کے اس کو اٹھا کے بٹھا دیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تم نے کیا معجزہ کر دیا۔ میں نے کہا بتا بھائی یہ معجزہ نہیں کر دیا، یہ بے ہوش تھا، تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے بے ہوش ہے اس لیے میں نے اٹھا دی۔ تو جو حکیم ہے وہ اس نزاکت کو سمجھ سکتا ہے، جو اس کی نزاکت کو سمجھ سکتا ہے وہ طے کر سکتا ہے کہ یہ مرا ہوا ہے یا بے ہوش ہے، اور اسی حکیم کو عیسیٰ متاثر کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کو تو وہ حکیم اور وہ عیسیٰ ایک ہی طرح سے متاثر کریں گے، نہیں چاہے عیسیٰ مردے کو زندہ کریں چاہے حکیم بے ہوش کو اٹھا کے بٹھا دے، دونوں کا ایک سا اثر مرتب ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی رسی پھینک کر سانپ بنائے یا لاٹھی پھینک کر اژدہا بنائے ہمارے آپ کے لیے برابر ہے، ہم اس سے بھی متاثر ہیں اس سے بھی متاثر ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ مخاطب ہم ہیں ہی نہیں اس معجزے کے، اس معجزے کا مخاطب وہ ماہر ہے، وہ ٹیکنیکل آدمی اس فیلڈ کا جس فیلڈ میں معجزے کو دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات واضح ہے۔ اس میں ایک اور مثال بھی شامل کر لیجیے، حضرت داؤد جن کا معجزہ لوہے کو نرم کر کے شیپ دینا تھا، ایک معجزہ، ہاں غالباً ٹھیک نام ہے، تو وہ کس ایج میں تھے جس زمانے میں یہ کام ہوا کرتا تھا، لوہے کا کام ہوا کرتا تھا، زرہ بختر بنائی جاتی تھے۔ تو اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے اور کوئی ماہر کاریگر لوہے کا وہ لوہے سے کچھ بنا کر ہمیں دکھا دیتا تو ہم بھی متاثر ہو جاتے اور کوئی اور بھی ہو جاتا۔ اب ہمارے آگے چاہے
کوئی لوہے سے کچھ بنا کے دکھا دے یا داؤد لوہے سے کچھ بنا کے دکھا دیں، ایک ہی برابر ہے، کیونکہ اب ہم اس سے اتنے مانوس ہو گئے. تو تب ہم اس سے بھی متاثر ہوتے، اس سے بھی متاثر ہوتے. اب ہم نہ اس سے ہو رہے ہیں نہ اس سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مخاطب کے بدلنے سے معجزے کی کیفیت بدل جاتی ہے. جہاں تک سب کے لیے کوئی بات واضح ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، تاکہ پھر ہم اگلی بات اگر معجزہ سمجھ میں آ گئی. جی یہاں تک بہت اچھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیسے معجزہ ہے. اب جس زمانے میں یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے معجزہ کہہ کر، ٹھیک ہے، اس زمانے کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ شعراء کا، ادبا کا زمانہ ہے. اس زمانے میں لوگ فضیلت اس بات میں سمجھتے ہیں کہ ہم کیسا شعر کہتے ہیں، کیسی نظم، کیسی نثر کہتے ہیں. تو ان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، جو اپنی لسانیت پہ نازا ہیں، جو اپنے علاوہ باقی لوگوں کو گونگا کہتے ہیں، عجم کہتے ہیں، عرب ہیں. عرب کا مطلب، عجم کا مطلب ہے کہ گونگے ہیں باقی، یعنی جن کا ناز یہ ہے کہ ہمارے پاس کلام کی قدرت ہے. تو ان کو ہی تو کلام سنایا جائے گا. اب ان کے سامنے آپ لاٹھی پھینک کر اژدہا نہیں بنائیں گے، وہ متاثر نہیں ہوں گے اس سے. ٹھیک ہے، یا ان کے سامنے آپ مردے کو زندہ کر دیں، ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. وہ لوگ، ان لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے جو جن کا فن ہی یہ ہے، کلام کرنا، بولنا، شعر میں، نثر میں. صرف اتنا غرور ہے، دوبارہ سمجھ لیں اس بات کو، کہ باقی سب کو گونگا کہتے ہیں وہ. یعنی جن کو بولنا ہی نہیں آتا. گونگا کون ہے؟ جو بول ہی نہیں سکتے. یعنی جو باقی پوری دنیا، یعنی چاہے ایران ہو، چاہے انگریز ہو، کوئی بھی ہو اس دنیا میں لوگ، عرب کا یہ خیال تھا کہ یہ جو بول رہے ہیں وہ بولنا ہے ہی نہیں، ان کو بولنا نہیں آتا. بولنا ہمیں آتا ہے، کلام کرنا ہمیں آتا ہے صرف. یہ ان کا غرور ہے، یہ ان کا کانفیڈنس ہے اپنے کام پر. اور ظاہر ہے یہ ایسے ہی تو نہیں آیا، اس پہ انہوں نے محنت کی ہے. اور وہ پورا زمانہ اسی بات کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہے کہ ہمارے ہاں جو اعزازات ہیں وہ کیسے بنیں گے. اس کی ایک قریب مثال اور میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اس وقت ترکی میں پہلے زیادہ تھا، اب یہ تھوڑا سا کم ہو گیا، لیکن اب بھی ہے. جو خطاط ہوتا ہے بڑا، اس کے پاس سب سے بڑا رینک ہوتا ہے. یعنی کہ وہ خطاطی کے ماہرین ہیں، اور واقعی اب بھی آپ جائیں تو خطاطی کے فن میں آپ ان کو ہرا نہیں سکتے، بہت مشکل ہو جاتے، خاص طور پہ سلس وغیرہ جب ہوتے. تو اس کا رینک ایک جنرل کے رینک کے برابر ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس فن کو اپنے فرنٹیئر پہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح اب آپ کو اگر کسی ترک کو متاثر کرنا ہے تو اس کو کوئی ایسی خطاطی کر کے دکھانی پڑے گی جو اس کو لگے کہ یار یہ انسان کے بس کا کام نہیں. ہمیں تو ترکوں کی بھی خطاطی دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اگر اس میں کوئی معجزہ بھی آ جائے تو اس میں بھی زیادہ زیادہ یہی لگے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کوئی جو ماہر خطاط ہوگا وہ طے کر سکے گا کہ ہاں یہ حد انسان کی حد ہے، اور یہ حد انسان کی حد سے اونچی ہے، یعنی کہ یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا. لہذا جو جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں قرآن کو معجزہ کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ کلام وہاں پر فرنٹیئر پہ ہے. وہاں پر ہر چیز اس سے طے ہوتی ہے کہ کون کتنا اچھا بول سکتا ہے، کون کتنا اچھا شعر کہہ سکتا ہے، کون کتنا اچھا لکھنا تو مطلب باقاعدہ نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں آئیے گئے کون کتنا اچھا لکھ سکتا ہے، کتنا کلام کس کا کتنا جاندار ہے، اس سے طے ہوتا تھا مرتبہ. تو اب حضور ایسے میں ایک شاعری نما چیز لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے خدا کی طرف سے، ایک طرح کا چیلنج ہے. ٹھیک ہے، جس کو پھر ہم قرآن کہتے ہیں. اور وہ ان کو پیش کرتے ہیں کہ یہ
وہ سب چیزیں تمہاری طرف سے اور یہ ایک خدا کی طرف سے. اور اب موازنہ کر کے دیکھو کہ کیا تمہاری عقل دنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ یہ کیسے کوئی ایسا کلام کیسے کہہ سکتا ہے؟ اتنا اچھا، اتنا فصیح، اتنا بلیغ. تو ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بلاغت کو سمجھنے کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ بلاغت کو سمجھنے سے قرآن کا اعجاز آپ کو سمجھ میں آئے گا. بلاغت کی باریکیاں اگر آپ اس حد تک نہیں سمجھتے تو جتنا عام آدمی کو غالب کا دیوان بھی متاثر کرتا ہے، قرآن بھی اتنا کر لے گا. لیکن اگر غالب یہ کہے کہ بھائی یہ جو بلاغت ہے یہ تو کسی اور ہی لیول کی ہے، یہ انسان کر ہی نہیں سکتا، تب آپ اس کو لگے گا کہ ہاں اب یہ کوئی معجزہ ہوا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو ماہرین ہیں ان کی گواہی، ان کا سجدہ یہ طے کرتا ہے کہ کوئی چیز معجزہ ہے. یعنی یہ قرآن میں خود آپ حضرت موسیٰ کا جب واقعہ پڑھیں گے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سارے جادوگروں نے سجدہ کیا موسیٰ کو، کیونکہ انہی کا سجدہ کرنا بنتا تھا. جو باقی تھے وہ تو جادوگر کو کرتے یا موسیٰ کو کرتے، کوئی فرق نہیں تھا ان کے لیے. لیکن چونکہ جادوگر یہ سمجھتے تھے کہ بھائی اب جو ہمارے سامنے چیز آئی ہے وہ انسانی حد سے اونچی چیز ہے، تو ان ماہرین کی گواہی، ان ماہرین کا تسلیم ہونا، ان ماہرین کا سجدہ کرنا. اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان جب عرب ہوئے تو اس لیے سب کو چپ چاپ مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو اس کے دعوے دار تھے. مطلب ہم تو جادوگروں کو سجدہ کر رہے تھے، جادوگر اب جس کو سجدہ کر رہے ہیں ہم بھی انہی کو کریں گے. تو جہاں پر ماہرین جھک جاتے ہیں وہیں پر پھر عوام بھی جھک جاتے ہیں. تو ہم بے شک ہمیں بلاغت نہیں آتی، بے شک ہم کلام کے ماہر نہیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن کو پیش کیا گیا وہ زمانہ تھا ہی شعراء کا زمانہ، وہ زمانہ تھا ہی ان لوگوں کا زمانہ جو اپنے علاوہ باقی لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے. تو ان لوگوں نے جب اس کو کلام الہی مان لیا تو پھر مجھے اور آپ کو اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں بنتی. اسی لیے پہلی جو گواہی ہے وہ امرؤ القیس نے دی، جو سب سے بڑا شاعر تھا اس زمانے کا، چیف پوئٹ تھا، یا جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ملک الشعراء تھا اس زمانے کا. وہ تھا امرؤ القیس. اس نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ گواہی ہمیں چاہیے تھی اس کو معجزہ ماننے کے لیے، اور یہ میری اور آپ کی نہیں چاہیے تھی، یہ امرؤ القیس کی چاہیے تھی گواہی. کیونکہ ہمارے لیے امرؤ القیس کی اپنی شاعری کی بلاغت سمجھنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے. ہم مقابلہ کیسے کریں گے کہ اس کی شاعری زیادہ فصیح اور بلیغ ہے یا قرآن زیادہ فصیح اور بلیغ ہے؟ آپ کے دل میں اعتقادات کچھ بھی کہتے ہوں لیکن فیصلہ وہاں نہیں ہوتا. فیصلہ ماہرین کے نزدیک ہوتا ہے. وہ یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی اب یہ جو سطح ہے اس کے اوپر انسان کے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ جو انسانی حدود تھی وہ تو ہم نے ڈسکور کر لی ہے. یہ وہ ماہرین جہاں تک جا سکتے تھے جا چکے ہیں. اس کے آگے جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ کوئی ماورائے فطرت اور خارق العادہ اتفاق ہوا ہے. یعنی کہ یہ کوئی عادی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بیونڈ نارم ہے یا بیونڈ ہیومن نارم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کے بعد ہماری بلاغت اور اعجاز تک کہ معجزہ کیا ہے اور قرآن کا معجزہ بلاغت کی صورت میں کیسے ہے. اگر یہ جوابات ہمارے پاس نہ ہو تو ہماری ساری کہانی ایمان کی الٹی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نبی کو نبی ماننے کے لیے الٹیمیٹلی معجزہ دیکھنا پڑے گا. ورنہ میں یہ کہوں کہ میں نبی ہوں تو آپ مجھ سے یہی کہیں گے نا کہ بھائی چلو اگر تمہارا امکان دیکھنا بھی ہے نبی ہونے کا تو معجزہ تو دکھاؤ. تو مجھے نبی کو نبی ماننے کے لیے بھی جس ٹول کی ضرورت ہے وہ معجزہ ہے. تو جب آپ
انسان کو پہلے یہ کہیں گے کہ چلو بیٹا پہلے تم یہ سمجھو کہ خدا ہے، خدا کے وجود کو سمجھو، پھر اس کے ایک ہونے کو سمجھو، پھر اس ضرورت کو سمجھو کہ اس کو ہدایت پھیلانے کے لیے نبی چاہیے، پھر یہ دیکھو کہ اب جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں یہ ساری الٹی گنگا بہا رہے ہیں آپ. یہ اس طرح نہیں ہوتا. خدا کو اگر پہلے سمجھ میں آنا ہوتا تو وہ پھر گریکس کے سمجھ میں آ جاتا نا. وہ تو یہ سوال بہت پہلے سے اٹھا ہی رہے ہیں. اگر افلاطون کو نہیں سمجھ میں آ رہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ 10 15 20 سال کا بچہ یہ پہنچ جائے خدا کی وحدانیت تک. پہلے تو یہ خدا کے ہونے تک پہنچے، پھر خدا اس کی وحدانیت تک پہنچے. تو آپ تو اس کو فلسفے میں لگا رہے ہیں. مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ذہن میں یہ تصورات شامل کر دیں کہ خدا ہے. پہلے اس سے یہ پوچھیں کہ بیٹا تم خود ہو، پہلے یہ ثابت کرو. یہی ثابت کرنا کوئی آسان کام ہے. پھر وہ جا کے ثابت کرے کہ خدا ہے. یہ پہلے اپنا آپ کو ثابت کرنے تک جب آئے گا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ کسی بھی چیز کو کے ہونے کو ثابت کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. کہاں خدا کے ہونے کو ثابت کرنا. وہ اس لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور نے آپ کو کہہ دیا کہ ہے، ورنہ وہ آپ اپنے ذہن سے ثابت کرتے تھے. کہ وہ وجود ہے جو ذہنوں میں سما نہیں سکتا، آپ اس کے وجود کو ذہن سے ثابت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت تھی. مطلب آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات کو ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ نبیوں کو بھیجے. تو یہ چھوٹا سا مطلب پدی کا شوربہ کیا. تو انسانی دماغ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے جائے گا کہ خدا کو کس بات کی ضرورت تھی اور کس بات کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ سب اس طرح نہیں ہوتا. ہمیشہ جو ایمان کا سلسلہ ہے وہ معجزے سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے قرآن ہے، اسی لیے قرآن کو باقی رکھا تاکہ آپ کے پاس حضور کو نبی ماننے کے لیے دلیل. ٹھیک ہے. تو جب آپ حضور کو مانیں گے ان کے کہنے سے خدا کو مانیں گے، اور کوئی طریقہ خدا کے ماننے کا معقول طریقہ نہیں ہے. بلکہ قرآن میں سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو واضح آیت ہے. اب یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میرا بھی درد ہے. سمجھ لیں کہ درد دل ہے ایک طرح کا، کہ ہم نے اپنی نوجوانی ساری اس چکر میں گزاری کہ بھائی دیکھا دیکھی کہ مسلمان نہیں بنیں گے، سوچ سمجھ کر مسلمان بنے. تو سوچ سمجھ کر خدا کو ثابت کریں گے، پھر ایسے خدا پر ایمان رکھیں گے جس کو ہم نے خود ثابت کیا ہو. پھر ہم نبی کی ضرورت کو ثابت کریں گے کہ ضرورت بھی تھی اس کی یا نہیں تھی. پھر ہم ایسے نبی پر ایمان لائیں گے جس کی ضرورت ثابت ہو جائے. پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ نبی کو معجزے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. پھر ایسے معجزے پر ایمان لائیں گے جس کی ضرورت ثابت ہو جائے. تو میری ایک کی زندگی نہیں، یعنی جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ان سب لوگوں کی زندگیاں مجھ سمیت اور قیامت تک کی ملا لیں تو وہ سوچ 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 کر اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوچے نہیں، لیکن آپ اپنے ایمان کو وہاں اٹکا کے نہ رکھیں کہ جب ثابت ہو جائے گا تب مان. کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے اور یہی کہہ رہے تھے. اب جب سورہ بقرہ کی میرے خیال سے 12ویں یا 13ویں آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کفار مکہ سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ جیسے کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں خدا کیا چاہ رہا ہے کہ آپ دیکھا دیکھی کا ایمان لے آئیں. آپ یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھا دیکھی کا ایمان نہیں. خدا کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ. کفار سے یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. اور عجیب سوال کر رہے کافر سامنے صرف جو ہم آج کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ وہی نیریٹو ہے جو کافر کا نیریٹو ہے. قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لے آئے کما آمن السفہاء جیسے یہ بیوقوف لے کے آئے ایمان، یعنی جیسے یہ بغیر تحقیق کیے بغیر سوچے سمجھے ایمان لے کے آئے ہیں. سفہاء سفیہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو جس کا دماغ ہلکا ہو. یعنی یہ جیسے ہلکے دماغ سے جیسے بیوقوفی میں یہ ایمان لے کے آئے ویسے ہی ہم بھی لے کے آ رہے. تو خدا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے جیسے یہ ایمان لا رہے ہیں ویسے ایمان لے آؤ. کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم بیوقوفی میں ایمان لیں.
وہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھدار ہیں, ہم سوچ سمجھ کر ایمان لائیں گے, دیکھا دیکھی کا ایمان نہیں لائیں گے. وہی نیریٹو ہے جو ہم بھی آج اپنے بچوں کو یہی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بیٹا اس لیے مسلمان نہیں ہوگا کہ تیرا باپ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, تو اب خدا آگے کیا کہتا ہے, الا انہم ہم السفہاء, بے شک یہ لوگ ہی خود بیوقوف ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن ان کے شعور میں یہ بات نہیں آ رہی. اب پوری آیت کو دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جب ان سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لے آئے, قَالُوا وَنُؤْمِنُوا, کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں, کما السفہاء, جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کے آئے. الا انہم ہم السفہاء, یقیناً یہ لوگ خود بیوقوف. تو ایمان لانے کا جو سلسلہ ہے یہ غور و فکر کا سلسلہ نہیں ہے, یہ اپنی عقل کو معجزے کے آگے دنگ پانے کا سلسلہ ہے. یعنی اپنی عقل کو آپ عاجز سمجھتے ہیں, معجزہ آپ دیکھیں, عاجز کرنے کے روٹس عربی میں وہی ہیں جو اعجاز کے ہیں. عجز, اعجاز اس چیز کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے, کسی کو عاجز کر دے یعنی کہ بے بس کر دے. تو معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں آپ کی عقل عاجز ہوتی ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی عقل کو آگے رکھیں گے اور کہیں گے کہ میں اپنی عقل سے اتنے بڑے بڑے مسائل طے کر لوں گا. تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو زنگ لگا دیں, مطلب میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں, وہ آپ کی مرضی. لیکن ایمان کا سلسلہ یہ نہیں ہے. ایمان کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ معجزے سے نبی اور نبی سے خدا کو پہچانیں. جو آدمی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرا معجزہ ہے, آپ اس کو کنسیڈر کر لیں, لاؤ بھائی معجزہ دکھاؤ اگر ہماری عقل عاجز ہو گئی. لیکن یہ اس وقت جب آپ اس میدان میں ماہر ہیں, جب آپ اس معجزے کے مخاطب ہوں. ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند نبی آپ کے سامنے وہی معجزہ لائے گا جس میں آپ ایکسپرٹ ہوں, وہ نہیں آئے گا جس میں آپ. اسی لیے حضور نے لاٹھی نہیں پھینکی وہاں پر, وہاں قرآن دکھایا. اگر موسیٰ کے دربار, فرعون کے دربار میں آپ قرآن دکھاتے تو وہ کیا سمجھتے, کچھ بھی نہیں سمجھتے. اس سے ان کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ متاثر ہی نہیں ہوتے. تو وہاں لاٹھی پھینکنا ضروری تھا, یہاں پر قرآن دکھانا ضروری تھا. تو بہرحال یہاں تک ہماری یہ بحث آ گئی کہ معجزہ کیا ہے اور قرآن میں معجزہ کیا ہے. اب ہم یہ نیا سوال قائم کرتے ہیں کہ بلاغت کیا ہے جو قرآن کا اعجاز ہے, معجزہ ہے, وہ ہے کیا. تو بلاغت, اس کو ہم ایک ٹرم بن گئی ہے, ہم کہہ دیتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں. در حقیقت بلاغت کا جو لغوی اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر صحیح بات کہنا. ٹھیک ہے, اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں میرے ذہن سے وہ تعریف نکل گئی, ابھی آ جاتی ہے تو بتاتا ہوں. بہرحال تو بلاغت صحیح مقام پر صحیح بات کو یا صحیح لفظ کو استعمال کرنے کے ہنر کو کہتے ہیں. یہ بہت سننے میں آسان اور کرنے میں مشکل کام ہے, اور ہماری زندگیاں, یعنی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور بڑے سے بوڑھا ہوتا ہے, یہ پورا اپنی لینگویج کو اس طرح استعمال کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے کہ صحیح مقام پر صحیح بات کہے. جیسے بچے جب ہوتے ہیں تو بڑوں کو سمجھانا کہتا ہے, پڑتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں مہمان آئے ہیں تو ان کے سامنے یہ مت کہنا, اپنے دوست سے یہ بات کہہ سکتے ہو, یہ نہیں کہہ سکتے, اپنے باپ سے اس طرح بات کر سکتے ہو, اس طرح نہیں کر سکتے. یعنی یہ تمیز کروانا بچے
بچپن سے شروع ہوتا ہے اور پھر موت تک یہ تمیز انسان سیکھتا رہتا ہے کہ کہاں پر اور کس جگہ پر کیا بات درست ہے کہنا اور کیا نہیں ہے، اور اس کی تربیت اور اس کی تعلیم چلتی رہتی ہے۔ تو بہت اسینشل ہماری زندگی میں ایک چیز ہے یہ۔ ہاں، تعریف یاد آ گئی۔ مقتضائے حال کی رعایت کرنا، یعنی جو حال کا، اس مومنٹ کا جو تقاضا ہو اس کو پورا کر دینا، یہ بلاغت ہے۔ یعنی جہاں پر وہ بلاغت لفظ میں بھی ہوتی ہے، جملے میں بھی ہوتی ہے، اور انسان میں بھی ہوتی ہے۔ 3 لیول ہیں بلاغت کے۔ یعنی بلیغ کوئی لفظ بھی ہو سکتا ہے، وہ لفظ جو بیسٹ پاسبل جگہ پر معنی میں استعمال ہو گیا، وہ بلیغ لفظ ہے۔ پھر جملہ یعنی کلام، بات، تو وہ بات جو بہترین طریقے پر بہترین جگہ پر استعمال ہو گئی، وہ جملہ بلیغ ہے۔ اور پھر آدمی وہ بلیغ ہوتا ہے جس میں یہ ملکہ ہو، کہ وہ ملکہ کہتے ہیں جس میں ملکہ کے لیے کیا لفظ انگریزی، مثال کے طور پہ آپ پہ یہ ملکہ ہے کہ جب آپ چمچ سے اٹھاتے ہیں کھانا تو آنکھ میں نہیں جاتا، سیدھا منہ میں جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ جب آپ کوئی کام ایفرٹلیسلی کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے گاڑی چلاتے ہوئے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے، یہ ایک ملکہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ تو بلاغت انسان میں، اس انسان کو بلیغ آدمی کہا جاتا ہے جس میں یہ ملکہ ہو کہ وہ صحیح وقت پر صحیح بات کہتا ہو، صحیح وقت پر صحیح جملہ استعمال کرتا ہو، صحیح وقت پر صحیح لفظ استعمال کرتا ہو۔ یعنی جس چیز برمحل گفتگو کرتا ہو، برمحل لفظ استعمال کرتا ہو، اور یہ اس کے لیے کوئی کانشیس ایفرٹ نہ ہو، یہ کام وہ ایفرٹ لیسلی کرتا ہو، اور یعنی اس طرح کرتا ہو کہ بس جیسے پانی پینا، جیسے چمچ سے اٹھا کر کھانا کھانا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ملکہ ہو، یعنی کہ آپ اس کو سوتے سے اٹھا دیں تو وہ وقت نہیں لے گا، اس میں بفرنگ ٹائم نہیں آئے گا، وہ ڈائریکٹ وہی کام کرے گا۔ جیسے آپ بہت سے کام، انسان اپنے بہت سے کام ملکے سے کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ کام جو وہ بہت سالوں سے کر رہا ہو، جو اس کا پیشہ ہو، اس میں اس کو ملکہ آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایفرٹ لیسلی وہ کام کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ بہت سے کام آپ کو دھیان سے کرنے پڑتے ہیں اور بہت سے کام آپ ایفرٹ لیسلی ٹھیک کرتے ہیں۔ تو جو کام آپ ایفرٹ لیسلی ٹھیک کرتے ہیں ان کا کہا جائے گا کہ بھائی آپ میں ملکہ ہے اس کام کو ٹھیک کرنے۔ تو بلیغ بھی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ ملکہ ہو، یعنی وہ سوچے سمجھے بغیر بھی ٹھیک بات صحیح جگہ پر ہے۔ ایک نقطہ یہاں اور اضافہ کر دوں، حضرت علی کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے نہج البلاغہ، یعنی بلاغت کی نہج۔ تو وہ انسانی نہج ہے بلاغت کی، اور قرآن الہی نہج ہے بلاغت کی۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے پہلے سیکشن کے لیے یہاں تک اتنی باتیں کافی ہیں۔ اب دوسرے حصے میں ہم آپ کو مثالیں دکھائیں گے قرآن سے کہ وہاں پہ بلاغت کیسے استعمال ہوئی۔ ہوں۔ کوئی سوال ہے تو پوچھا جا سکتا ہے۔ جی میرے خیال سے کافی آپ نے صفائی سے اور بلاغت سے بات کی ہے، شاید اتنا اگر کسی کا سوال ہو تو ضرور کرے۔ ایک سوال تھا، آپ نے کہا کہ جی حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگر ہوتے تھے، اور جب قرآن آیا ہے تو تب شعراء کا زمانہ تھا۔ آپ کے خیال میں اس وقت کس چیز کا زمانہ ہے، کس چیز کا، کون سے زمانے میں جی رہے ہیں ہم؟ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اب جب تک معجزے آتے رہے ہمیں معجزے کے آنے سے پتہ چلتا رہا کس چیز کا زمانہ ہے، وہ تو ایک طرح سے خدا نے ہی بتا دیا۔ فرض کریں کہ اگر جادو کے ڈومین میں معجزہ آیا ہے تو جادو کا زمانہ ہے، بلاغت کے ڈومین میں معجزہ آیا ہے تو بلاغت کا زمانہ ہے، لوہے کے زمانے میں معجزہ آیا ہے لوہے کے ڈومین میں تو پھر آئرن ایج ہے۔ تو اب چونکہ اب معجزے نہیں آ رہے، اس لیے اب خدا تو، یعنی ہمارے پاس خدا
کی طرف سے تصدیق نہیں ہے کس چیز کا زمانہ ہے، لیکن گزرا ہوا جو ابھی ہمارا ریسنٹ پاس زمانہ ہے، یہ سائنس کا زمانہ کہلاتا ہے، جس میں ٹیکنالوجی کا. اب کس کا زمانہ ہے یہ اب جو کنٹمپرری غور کرنے والے لوگ ہیں وہ بتائیں گے، کیونکہ ہم تو ابھی تک پرانی چیزوں پر ہی غور کی جائے، ہماری لیکن کلاسیکس سے چھٹی نہیں ہو رہی. اس سوال کے جواب سے میں یہ بھی تو سمجھ آئے گی نا کہ بلاغت کا ہمارے دور کے اندر کیا کیا اہمیت یا ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں وہ بھی تو رشتہ جوڑے گا. بلاغت کی آپ کو اس وقت اس لیے ضرورت ہے تاکہ آپ اس معجزے کو سمجھ کر اپنے نبی پہ کما حق ایمان لا سکیں، جن کے کہنے سے پھر آپ کو آگے چل کے خدا کو بھی ماننا ہے. ویسے اتنا بھی کافی ہے آپ کے لیے یہ جاننا کہ جس وقت بلاغت کا زمانہ تھا اور اس کے جو ماہرین تھے انہوں نے تسلیم کر لیا، لیکن اگر آپ خود اس معجزے کو ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یعنی اس کو محسوس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان پر کیا گزری جب انہوں نے معجزہ دیکھا، یا ان کی کیا کیفیت تھی جب انہوں نے معجزے کو درک کیا، تو آپ تھوڑا سا نو ہاؤ بلاغت سے اپنی رکھیں، تو آپ کو جا بجا مقام میں تحیر ملتا رہے گا قرآن میں. ٹھیک، صحیح، تھینک یو. اچھا جناب، تو شروع کرتے ہیں. ہم ذرا اپنی اسکرین شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا، پہلی جو آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، الف لام را سے غالباً شروع ہوتی ہے. پھر یہ ٹکڑا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. کتاب ہے جس کو تم پر نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی نکال کے لے جائے اندھیرے سے روشنی کی طرف. کتاب ہے انزلنا ہو، اس کو نازل کیا، الہی کا تمہاری طرف. اب یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر نازل کیا، لوگوں پر نہیں نازل کیا. لیکن نکالنا کس کو ہے؟ لتخرج الناس، لوگوں کو نکالنا، نکالنے کے لیے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی جانب، یا نور تک، یا نور. اب الا کا جو بھی ترجمہ یہاں پہ مناسب آپ لوگوں کو لگے. ٹھیک ہے، اب اس میں اسی مشہور آیت میں جس میں خود قرآن ہی کا ذکر ہے، اس میں کتنی بلاغت سے بات کی گئی ہے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ انسانوں کو نکالنا کہاں سے ہے، اس کو اندھیرا کہا گیا، یعنی جہاں بھی ہیں وہ اندھیرے میں ہے، اور جہاں ہم چاہتے ہیں کہ جائیں وہ روشنی ہے. یہ خود ایک بلاغت کا. اگر وہ کہہ دیتے کہ جہالت سے نکال کے علم کی طرف لانا ہے تو الگ بات ہوتی. اگر وہ کہتے کہ بھائی ظلم سے نکال کے اندھیرے عدل کی طرف لانا ہے تو اور بات تھی. اگر وہ کہتے کہ بھائی انسیولائزڈ ہو سیولائزڈ کی طرف جانا ہے تو اور بات تھی. ایسا کچھ بھی نہیں کہا جا رہا ہے. ظلم، ویسے ظلم ہم یہاں پر الگ معنی ہوتا ہے اردو میں، عربی میں ظلم کا معنی اندھیرا ہے. تو اندھیروں سے نکالنا ہے اور نور کی طرف لے جانا. اس میں یہ بات خود پہلے سے شامل ہے کہ ابھی جہاں ہے وہ اندھیرا ہے. لتخرج الناس، لوگوں کو نکالنے کے لیے. انزلناہ الیک، تم پر نازل کی گئی کتاب، لتخرج الناس، تاکہ لوگوں کو نکالے، الظلمات، اندھیروں سے، اور کہاں لے جائے؟ الی النور، نور کی طرف لے جائے، یا نور تک لے جائے. تو یہ جو قرآن ہے یہ حضور پر اس لیے نازل ہوا تاکہ ہم لوگوں کو، انسانوں کو، ناس کو، عوام کو، لوگوں کو نکالے اندھیروں سے اور نور کی طرف لے جائے. تو پھر میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ یہاں پر کوئی بھی ڈائریکٹ معنی ہو سکتا تھا جو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم چیزوں کو ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کرتے
تو وہیں سے شاعری شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں پر جس جگہ استعمال ہوا ہے یہ تو خیر بہترین استعمال ہے. اب یہ چونکہ قرآن معجزہ الہی ہے تو ہم کیا طے کریں گے کہ یہ بہترین ہے؟ چونکہ یہ ہوا ہے اس میں استعمال، یہ بہترین ہی ہوگا یہاں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لیکن ہم اپنی بلاغت کی سمجھ سے اتنا ضرور جان سکتے ہیں کہ یہ ہے بہت بلیغ استعمال. من الظلمات الی النور کا جو استعمال ہے، اس کی بہت سے لوگوں نے بہت سی معنی کیے. جیسے جہالت ایک بہت پاپولر جو معنی ہے وہ جہالت سے علم کی طرف کا معنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو حدیث سے جوڑا کہ العلم نور، کہ بھائی جو علم ہے وہ روشنی ہے. جو اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جہالت اندھیرا ہے. لیکن خدا نے یہاں پر یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں. خدا نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ اندھیرے کا لفظ استعمال کیا ہے اور نور کا کیا ہے. اب یہ آپ کی سمجھ بوجھ کے حساب سے معنی بڑھتا گھٹتا رہے گا کہ آپ کو کس چیز کو آپ کا ذہن اندھیرا تصور کرتا ہے اور نور کی حدیں کیا کیا ہیں آپ کے ذہن میں. لیکن ہر وہ چیز ظاہر اتنا ضرور طے ہے کہ ہر انسان کے لیے نور مقدم ہے اندھیرے پر. تو جہاں وہ ہے اس کو وہ اندھیرا سمجھتا ہے اور جہاں اس کو جانا ہے اس کو وہ نور سمجھتا ہے. اور الٹیمیٹ مقصد یعنی نور تک آپ کو یہ کتاب لے کے جائے گی، یا یوں کہیں کہ نکالے گی آپ کو اندھیرے سے یہ کتاب. ٹھیک ہے، اب ہم ذرا اس کی تفصیل، یہاں تک کوئی سوال ترجمہ معنی آیت کا اور اس میں جس پہلو کی طرف اشارہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں ایک چھوٹا سا عرفانی بھی اس کا بزرگوں سے سنا ہے کہ ظلمات جو ہیں وہ کثرت یا ملٹیپلسٹی سے وحدت کی طرف، اور کیا کیا دوسری ہے؟ طرف دیکھا ہے کہ وحدت الوجود کے حوالے سے روشنی ہی حقیقی ہستی رکھتی ہے، وجود رکھتی ہے. ظلمات اصل میں ہے ہی نہیں الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو. یہ پہلو بھی ہے بالکل، کہ یہ میں نے کہا نیستی نا سے کہ ہستی ہے. یہ اس لیے چھوٹا ہے تاکہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کی فکر کا فیصلہ ہوگا اس پر. واہ واہ. یعنی محدود کرنا تھا تو خدا خود کہتا، الٹیمیٹ حکم دیتا کہ بھائی یہاں سے نکالنا ہے وہاں لے کے جانا. بہت سی جگہوں پر قرآن میں ہے بھی. لیکن جو بلاغی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ مثال کے طور پہ جس آدمی کا کلام بلیغ ہوتا ہے تو وہ جو اس وقت نازل ہوا اس کو آج تک بلیغ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہر زمانے میں فکری مسائل اور مناہج الگ الگ ہوتے ہیں. کسی زمانے میں ہو سکتا ہے گھٹیا پن صرف یہی ہو کہ لوگ چوری کر لیتے ہیں تو چوری نہ کریں، مثال کے طور پہ جھوٹ بول لیتے ہیں، سچ بول لیں. تو اب آخری زمانے کی ایک کم بختی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس معیارات بہت سخت ہو گئے. یعنی جس زمانے میں ہم ہیں وہاں پر اب وہ پرانے معیارات نہیں ہے. خیر اب ایمان نسبتاً آسان ہو گیا ہے، لیکن یعنی ایمان کی جو کرائیٹیریا ہے وہ آسان ہو گیا کہنے کا مطلب پہلے وہ لوگ جو دیکھ لیتے تھے ان کے لیے بہت کڑی شرطیں تھیں. اب جو پیغمبر کو درک کیے بغیر ایمان لا رہے ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہے. خیر اب یہ دیکھیے اس پر چونکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بلاغت سے آشنا کرنا ہے، صرف آیت کا ترجمہ نہیں کرنا. تو میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا ہے. اس کے لیے ہمیں دلالت کی بحث کو سمجھنا ہوتا ہے. دلالت دلالت ایک چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایک معنی سے جو لوگ میرے ساتھ منطق میں تھے ان کو شاید یاد بھی ہو، یہ ہم نے وہاں بھی ڈسکس کیا تھا. ایک علم سے دوسرے علم تک ذہن کا منتقل ہونا.
ٹھیک ہے، یہ ہے دلالت. اسی لفظ سے دلیل بھی نکلا ہے لیکن اس کا معنی مختلف ہے. ابھی ہم دلالت کی بات کریں تو دلالت کیا ہے؟ ایک فنومنا ہے، ایک میکینزم ہے جس میں آپ ایک علم سے دوسرے علم کی طرف منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دلالت کی کچھ اقسام ہیں. مثال کے طور پر اس کی ایک قسم ہے دلالت عقلی. ٹھیک ہے، عقل ایک چیز پر دلالت کرتی ہے. ان کی مثالیں دیکھیں، آپ کو واضح کروں گا، یہ ہماری بحث نہیں ہے، اس میں آخری چیز پر ہماری بحث ہے. ایک ہے دلالت طبعی، ایک ہے دلالت وضعی. دلالت عقلی کی صرف مثال لکھ رہا ہوں، ویسے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا علم. ٹھیک ہے، ہم اس کو عام طور پہ ریزن کہہ دیتے ہیں. آپ آگ کو نہیں دیکھتے، دیوار کے پیچھے اگر آگ لگی ہو تو آپ دھوئیں کو دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ دلالت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے دلالت ہے. صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میکینزم کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک علم آتا ہے اور آپ اس سے دوسرے تک منتقل ہو جاتے ہیں. یعنی ایک علم سے دوسرے علم تک ذہن کا منتقل ہونا. ٹھیک ہے، تو اس کی تین اقسام ہیں. تو پہلی قسم ہے اس کی عقل کی دلالت، یعنی کہ عقل کا یہ حکم ہے. جیسے عقل کا بھی ایک ٹکڑا ہے، یعنی عقل بھی بہت کمپلیکس چیز ہے، اس میں بہت سارے میکینزمز ہیں. اس کا ایک میکینزم یہ بتاتا ہے کہ جو نتائج ہیں وہ کہاں سے جنم لیتے ہیں، اپنی سورسز سے. تو اگر دھواں نتیجے کے طور پر ہے تو سورس کا آپ کو علم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت سامنے کی بات ہے. بچوں کو دیکھ کے ماں باپ کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے ہم خدا کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ناکام. حالانکہ اس طریقے سے جس نے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی اس سے ہوا نہیں، لیکن ویسے ہی پڑھانے کو لوگ پڑھا دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کا علم ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی عقل کی ایک دلالت ہے. ٹھیک ہے، اور تو پھر خالق کو دیکھ کے اس کے خالق کو دیکھنے کا دل کرتا ہے. عقل کا مطلب عقل کا وہاں رک، تو اتنا کام نہیں آتا یہ، لیکن بہرحال کسی حد تک. پھر دوسری طرح کی دلالت ہوتی ہے دلالت طبعی. طبعی یعنی طبیعت سے نکلتا ہے. یہ طبیعت نارم کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر اینک کو دیکھ کر نظر کی کمزوری کا علم. ٹھیک ہے، جب جیسے ابھی تیمور صاحب نے اینک لگائی ہوئی ہے تو ہمیں انہوں نے نہیں بتایا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی نظر کمزور ہے، لیکن اینک سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نظر کمزور ہے. یہ اتنی پکی دلالت نہیں ہوتی ہے، انسان مار بھی کھا جاتا ہے اس دلالت میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نارم پہ چل رہی ہوتی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا، اس کی ہمارے استاد نے ہمیں ایک مثال بتائی تھی، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. جیسے مونچھوں کو دیکھ کر کسی کے مرد ہونے کا علم لگا، یہ تو ضروری بھی نہیں. خیر ان کا مقصد یہ بتایا نہیں تھا کہ دوسرا ہوتا ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مردانگی مونچھوں میں نہیں چھپی، مردانگی کی اور اعلیٰ سے بات ہے. تو یہ دلالت طبعی کی مثال ہے. یہ عقل کی دلالت نہیں، عقل کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے چشمہ پہنا ہے نہیں پہنا کوئی کسی پر، یہ آپ جس میکینزم سے کام کر رہے ہیں یہ طبیعت کو آپ جانتے ہیں، یعنی نارم کو آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے دلالت وضعی جو ہمارا اصل موضوع بھی ہے آج کا، کہ ہم طے کرتے ہیں، خود وضع کرتے ہیں دلالت کو. اس کی دو اقسام ہیں، پہلے اقسام لکھتے ہیں. غیر لفظی اور لفظی. ٹھیک ہے، ان دونوں کی بھی مثال لکھ دیتا ہوں، سمجھا ہے فری زبانی. غیر لفظی دلالت کا کیا مطلب ہے کہ جیسے جس میں لفظ استعمال نہیں ہوئے، جب آپ کو نظر ہی آ رہا ہے. وضعی غیر لفظی، ایسی دلالت جو ہم نے
بنائی بھی ہے اور اس میں لفظ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ لال بتی کو دیکھ کر رکنے کا علم. ٹھیک ہے, جب آپ لال بتی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ رکنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی اشارے. اب وضع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسوشیٹ کرنا. آپ ایک علم کو دوسرے علم سے ایسوشیٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اب یہ جو تم اب جب بھی اس کو دیکھنا تو سمجھ جانا وہ بھی دوسری بات بھی. جیسے ہم نے سب کو بتا دیا کہ بھائی جب بھی لال بتی دیکھنا تو سمجھ جانا رکنا ہے, تو ہم نے خود وضع کیا ہے لال بتی کے لیے رکنے کو. تو اب ہم جب بھی لال بتی دکھاتے ہیں تو ذہن فوراً رکنے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اب جو اس میں وضع کرنے کا معراج ہے وہ لینگویج بنانا ہے. یعنی یہ دلالت جو لینگویج کی ہے, جیسے لفظ آپ نے بنایا. اب مجھے آپ کو اگر یہ بتانا ہے کہ شعر آ گیا تو پہلے مجھے شعر دکھانا نہیں پڑے گا لا کے, میرے کہنے سے آپ کے ذہن میں علم منتقل ہو جائے گا لفظوں سے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم در حقیقت دلالت استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایسی دلالت جو ہم نے خود وضع کی. ہم نے کہا شعر ایک بار دکھاؤں گا اور بتا دیا کہ یہ لفظ ہے اور یہ شعر ہے, اور اب جب بھی میں یہ لفظ کہوں تو علم آپ کا ذہن فوراً اس چیز کی طرف چلا جانا چاہیے. تو ہم نے اس میکینزم کو اتنا کمپلیکس کر دیا کہ وہ اب زبان پوری کیا ہے, دلالت وضعی لفظی ہے. یعنی ہم نے خود وضع کی ہے اور اس کو معنی دیے ہیں اور کہا کہ جب یہ لفظ آئے تو یہ پکچر آنی چاہیے ذہن میں. دو تصور ہیں اصل میں. لفظ شعر ایک الگ چیز ہے, شعر خود ایک الگ چیز ہے. تو ہم نے لفظ شعر کو شعر سے وضع کر دیا. ٹھیک ہے, دو تصورات کو ایک تصور سے دوسرے پر منتقل ہونا ہے, ایک علم سے دوسرے پر منتقل ہونا دلالت ہے. اب اس لینگویج کو دیکھیں, یہ خود ایک معجزہ لگتا ہے انسان کا جو اس نے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, معجزہ یعنی کہ عقل کو دنگ کر دیتا ہے کہ اتنا کمپلیکس چیز کیسے بنا دیا ہم, اور اس کو استعمال کرنا وہ کام بھی آ رہی. ٹھیک ہے, اور مصیبت یہ ہے کہ کام آ رہی ہے. یعنی حالانکہ ہے بہت ناکارہ. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں دروازہ کھلا ہے, تو میرے ذہن میں جو دروازہ ہے اور جس حد تک کھلا ہوا ہے اور جتنا کھلا ہوا ہے اس کے سارے اینگل منتقل نہیں ہو رہے, صرف آپ کے ذہن میں کچھ منتقل ہو گیا جس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کام چل جائے گا. اسی لیول کی دلالت ہے یہ. تو اگر ہم لفظوں کے بغیر کمیونیکیٹ کر پاتے تو شاید اور اچھا کمیونیکیٹ کرتے. ٹھیک ہے, تو لفظ بھی مینز تو ہے کمیونیکیشن کی, لیکن جتنے مبہم ہوں گے اتنے بہتر ہوں گے. وہیں بلاغت بیچ میں آ جاتی ہے. چلے ابھی یہاں سے دیکھیں, اب لفظی ہے تو مثال کے طور پہ ہم نے ایک لفظ کو وضع کر دیا, جیسے لفظ شیر سے شیر کا علم. ٹھیک ہے, خود شیر کا علم. ہمارے ذہنوں میں ہر چیز سمجھ لیں کوڈز ہوتے ہیں, تو لفظ شیر کا ایک الگ کوڈ ہے, جو لفظ ہے وہ خود ایک الگ کوڈ ہے, اور وہ لنک ہم نے کر دیا ہے جو خود شیر ہے اس کے کوڈ سے. تو جو شیر کا تصور ذہن میں ہے اس کو جوڑا ہوا ہے لفظ شیر کے تصور سے. لہذا جب بھی شیر کہتے ہیں تو شیر آ جاتا ہے ذہن میں, یعنی وہ ڈیٹا ریٹرائیو ہوتا ہے وہاں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مشکل ہے. منطق میں بچوں کو پڑھنے میں کم از کم 2 مہینے لگ جاتے ہیں. اب ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ 20 منٹ میں بھی سمجھ لیں اس کو, لیکن ایک آئیڈیا کے لیے. اب یہ جو دلالت لفظی ہے پھر اس کی اقسام. اپنی بات کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں, حالانکہ ہر بات میں تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں, وہ آپ لوگوں کے سوالوں پر بھی اس کو چھوڑ رہا ہوں تھوڑا سا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پچھلے حصے کی طرح ساری محنت ہم کرتے ہیں, آپ بعد میں خاموشی سے بھاگ لیں. اچھا, اب جو لفظی دلالت ہے اس کے اندر, اب میں اس کی اصطلاح نہیں لکھتا ہوں ورنہ آپ لوگ بالکل کھو جائیں گے اصطلاحوں میں. لفظ کا مکمل معنی پر دلالت
کرنا، اس کو ہم التزامی کہتے ہیں. کہہ رہا ہوں وہ اصطلاح میں نہیں جاتے. لفظ کا جزو معنی پر دلالت کرنا اور لفظ کا معنی سے باہر دلالت کرنا. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کو سمجھیے گا. یعنی ہم نے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو لفظ شعر ہے یہ ہم نے شعر کے لیے وضع کر دیا، ان دونوں کو ہم نے جوڑ دیا. جب ہم شعر کریں گے، شعر کہیں گے یا لکھیں گے یا پڑھیں گے تو شعر ذہن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب ہم جیسے کہتے ہیں شعر آ گیا، تو اس جملے میں یہ لفظ اپنے مکمل معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ شعر زخمی ہے تو شعر پورا کا پورا زخمی نہیں ہوتا. شعر کا ہاتھ پر زخم ہوتا ہے، سر پہ زخم ہوتا ہے، دم پر ہوگا، پنجے پر ہوگا، وہ اس معنی کا جزو ہے. شعر کے معنی کو اگر آپ ایک دائرہ سمجھیں تو جب ہم کہتے ہیں شعر آیا تو اس کا مطلب ہے وہ پورا معنی ہم نے مراد لیا ہے. یہاں پر جو شعر کا لفظ استعمال کیا وہ پورا استعمال کر لیا اس کے معنی کو. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ شعر زخمی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اس لفظ کو جزو معنی میں استعمال کیا، پورے معنی میں نہیں کیا. یا میں آپ سے کہوں کہ میری کتاب پھٹ گئی تو کتاب میں پوری کی پوری کتاب نہیں پھٹی، یعنی جو پورا تصور ہے کتاب کو وہ نہیں پھٹی، کوئی حصہ اس کا پھٹا ہوگا نا. جزو معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لفظ کو اس کے معنی کے جزو میں استعمال کرنا ہے. اب یہ میں آسان مثالیں دے رہا ہوں، یہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس صورتحالات میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ ان کو جائزہ لیں گے. پھر لفظ کا معنی سے باہر دلالت کرنا، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں فرض کریں میدان جنگ میں بیٹھ کر کہوں کہ شیر آ گیا، تو اب یہ شیر دلالت کر رہا ہے بہادر آدمی پر. بہادر آدمی اس کے معنی کے اندر شامل ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اس کو وضع کیا تھا، ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے کہا کہ یہ شیر آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کا بہت تعلق قرینے سے ہوتا ہے. یہ دونوں معنی جو ہیں یہ مجازی معنی ہے جس کو ہم مجاز کہتے ہیں. مجاز کا لفظ اب آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھ میں آئے گا. یہ جو پہلا والا استعمال ہے لفظ کا، یہ جو اپنے مکمل معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقی معنی ہے جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے. باقی یہ دو جو معنی ہیں، یعنی جزو معنی پر اگر لفظ استعمال ہوگا یا اپنے معنی سے باہر کہیں استعمال ہوگا تو پھر یہ مجاز کہلائے گا. مجاز کی شرط یہ ہے کہ قرینہ موجود ہونا چاہیے. قرینہ کہتے ہیں ایک طرح سے ریفرنس ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا. تو جہاں قرینہ موجود ہو وہاں پر مجازی معنی اپنا کام کرتے ہیں، ورنہ کام نہیں کرتے. اگر کوئی میدان جنگ نہیں ہے اور پھر میں کہوں شیر آ گیا تو آپ یہی سمجھیں گے کہ شیر ہی آیا ہے. لیکن فرض کریں کہ بہت شوق سے کچھ لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر کرکٹ دیکھنے اور اپنے محبوب پلیئر کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ آئے تو وہ کہیں گے اب آیا ہمارا شیر. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیر ہی آ گیا ہے، اس سے مراد اب آپ معنی سے باہر ہیں، یعنی ہمارا بہت اچھا کھلاڑی فرض کر لیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا چاند آ گیا، اس سے مراد آپ کا بیٹا ہوتا ہے، چاند ہی نہیں آ گیا ہوتا، مثال کے طور. تو یہ اب آپ دوبارہ چلے جائیں وہاں پر جو ہم نے آیت پڑھی، تو یہ جو ظلمات کا لفظ ہے یہ ہمیں پتا ہے قرینے سے کہ یہ اپنے معنی میں نہیں ہے. لیکن اب یہ کس معنی میں ہے یہ آپ کے ذہن پر خدا نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی معرفت جتنی ہوگی اتنی آپ کو اندھیرا نظر آئے گا اور اتنا ہی نور نظر آئے گا. اور یہ کس معنی میں ہے؟ یہ مجازی معنی میں ہے، اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے. جس کے لیے ظلمات کو وضع کیا تھا اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہے کہ انسان رات میں بیٹھا ہوا اس کو کھینچ کر دن میں لے آئے.
ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک واضح ہے؟ جی یہاں تک مسئلہ واضح ہے۔ دوسری آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بھی قرآن کے حوالے سے ہی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ متشابہات۔ وہ ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، ٹھیک ہے، یہ ہوا شان ہے یعنی خدا کی طرف پلٹ رہا ہے۔ هو الذی، وہ ہے وہ ذات، الذی انزل، جس نے نازل کیا علیکا تم پر الکتاب، کتاب کو، اس کتاب کو، خاص کتاب کو، الف لام کے ساتھ، دا بک کہیں گے آپ اس کو، یعنی کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، کسی خاص کتاب کی بات ہوگی۔ عربی میں جب الف لام آتا ہے تو یہ معرفہ کر دیتا ہے، یعنی کہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے۔ تو وہ ذات ہے جس نے نازل کیا تم پر دا اسپیسیفک بک، اس خاص کتاب کو، منہ، جس میں سے آیات محکمات، نشانیاں ہیں محکم، مضبوط نشانیاں، ہن ام الکتاب، اور وہی نشانیاں، یہ ہما مؤنث جمع کی ضمیر ہے، یہ آیات کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ ہیں ام الکتاب، اس خاص کتاب کی مائیں، وَأُخَرُ، اور جو باقی ہیں، دا ادرز، اخر کو کہتے ہیں ادر، جو باقی ہیں، متشابہات، وہ متشابہات ہیں یعنی کہ انکلیئر، اس کو آپ کے متشابہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ دوسری جو ہے وہ باپ ہے مثال کے طور پہ، پھر آپ کو مزہ بھی آتا ہے، یا یہ بھی نہیں کہا کہ دوسری جو ہے وہ بچہ ہے۔ اب دیکھیے یہ جو یہاں تک بات آئی، وہ الذی انزل علیک کتاب منہ آیات محکمات، وہ ذات ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، ان میں سے ہیں آیتیں مضبوط، اور جو مضبوط ہے وہی کتاب کی ماں ہے، ام الکتاب ہے۔ اب یہ جو ام کا لفظ یہاں پر آیا ہے، کیا یہ اپنے حقیقی معنی میں آیا ہے؟ سوال ہمارا۔ اب جب نہیں آیا ہے تو کس معنی میں آیا ہے یہ کیسے طے ہو رہا ہے؟ تو یہ اگین ہوئی کہ آپ کے اپنے ذہن کی کسوٹی پر خدا نے اس کو چھوڑا ہے، یہ خدا نے شارحین کے ہاتھ پر نہیں دیا، ورنہ جیسے غالب کے شارحین ہیں اس وقت اور پیدا ہو جاتے۔ تو یہ قرآن شرح کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی چیز ہے، نام میں ہی چھپا ہوا ہے، آپ پڑھیں۔ اور بلکہ ایک کام جو سب سے خراب کام سمجھا جاتا ہے اسلام میں، وہ ہے تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا، یعنی کہ اس کی تفسیر میری رائے میں یہ ہے، یہ بہت غلط سمجھا جاتا ہے۔ شرح سے مراد ہے سمجھنا نہیں، اس کو بیان کرنا۔ ہاں تفسیر بالروایت، جیسے کہ عام طور پر جب کسی سے کسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک روایت سنا دی کہ بھائی جیسا ابھی میں نے آپ کو سنائی کہ العلم نور، ٹھیک ہے، تو علم نور ہے۔ اب اس سے اگر اس کی تشریح ہو جائے اس آیت کی تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالروایت، یہ آسان لفظوں میں نے آپ کو تفسیر بالرائے اور تفسیر بالروایہ بتایا۔ بہرحال تو ام الکتاب ہے، جو محکم آیتیں ہیں وہ کتاب کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بلاغت کے کیا نمونے پائے جا رہے ہیں، اور بھی طرح کی، ابھی صرف ایک خاص یعنی لفظ کا اپنے معنی سے باہر استعمال ہونے کی مثالیں دکھا رہا ہوں میں آپ کو، ورنہ بہت سی مثالیں اور بھی اسی آیت میں بلاغت کے کئی پہلو ہیں۔ جیسے محکمات اور متشابہات کے اندر جو قافیے کی جھلک پیدا ہوئی ہے، آیات محکمات متشابہات، اس ساؤنڈ کی ریپیٹیشن یہ خود ایک علیحدہ حسن ہے، اس کو بھی ہم بلاغت میں پھر کسی سال انشاءاللہ، جس کو ہم رائمنگ کہتے ہیں، انٹرنل رائمنگ یا
نثر کا مقفع ہونا جس کو کہتے ہیں، یعنی قافیے در قافیے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، ایسا نہیں جیسے شاعری میں لگاتار ایک خاص جگہ پر آتے ہیں، یعنی اسکیٹرڈ ہوتے ہیں قافیے جملے کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں مقفع یا مسجع. مسجع میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا اب اگلی آیت دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اجتنبوا اجتناب کرو، کثیرا من الظن گمانوں میں سے، زیادہ تر گمانوں سے اجتناب کرو. گمان کہتے ہیں ججمنٹ، گیسز، ایسی چیزیں جو یقین سے ہٹ کرو، یعنی کہ آپ کو گمان ہوا کسی چیز کا. ٹھیک ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر گمانوں سے بچنا ہی چاہیے، سب سے نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا، اگر سب گمان پہ پابندی ہوتی پھر تو ہم جی ہی نہیں پاتے. یہ کوئی نہ کوئی تو گمان ذہن میں گزرتا ہی ہے نا انسان. لیکن کہہ رہے ہیں ان میں سے اکثر سے اجتناب کرو. ان بعض الظن، یقیناً جو کچھ ظن ہیں وہ تو اسم ہیں، اسم یعنی گناہ ہے، برائی ہے، ناپاکی ہے. تو کا اکثر ظن سے بچنا چاہیے، تمہیں اجتناب کرنا چاہیے. اور یہاں تک کہ کچھ ظن تو اسم ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے. ولا تجسسوا، اور تجسس نہیں کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوور کیوریس نہیں ہو جاؤ. ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ لوگوں کے بارے میں تجسس کی بات ہوگی، مطلب لوگوں کی ٹوہ نہ لو. اور غیبت نہیں کرو تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی. اب یہاں پر آ کے کمال کا جملہ ہے. ایحب، کیا تم پسند کرو گے، احدکم تم میں سے کوئی پسند کرے گا، ایحب کوئی پسند کرے گا، احدکم ایک بھی تم میں سے، ان یاکل کہ وہ کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن اس حال میں کہ وہ مرا ہوا ہو، یعنی یہ میتن حال کے طور پر ہے، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا تم میں سے کوئی ایک بھی پسند کرے گا. فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً کراہت ہی آئے گی اس کو، یقیناً اس سے تم سب کو کراہت آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو بھائی کا گوشت کھانا ہے، کیا یہ اپنے حقیقی معنی میں آیا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں ہم. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے ایک بھی پسند کرے گا کہ وہ کھائے اپنے بھائی کی مرے ہوئے میت کا گوشت. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سب کو کراہیت آئے گی، یا تم سب ہی کراہتے ہو اس سے. تو ٹھیک ہے جی، واضح ہے. اگلی آیت بھی دیکھ لیجیے پھر ایک ساتھ ہی ڈسکشن. فی قلوبہم مرض، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور ہم نے بڑھا دی ہے، خدا نے بڑھا دی ہے ان کی بیماری. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم، ان کا بڑھا دیا ہے اللہ نے مرض، بیماری. اب یہ جو مرض استعمال ہوا ہے، کیا یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا؟ نہیں ہوا ہے. تو بس ہم یہ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ بلاغت کا پورا، حالانکہ قرآن کے بارے میں یہ خدا نے کہا ہے کہ یہ ھذا کتاب مبین، بیان کرنے والی بہت واضح کتاب ہے، لیکن بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کو چھوڑ کر اپلیکیبل رہے، ریلیونٹ رہے. تو جب تک بلاغت کے عنصر کسی چیز میں مکمل نہ ہوں، وہ زیادہ زمانے طے نہیں کر سکتی. اسی لیے وہ شاعر، وہ لکھنے والے جن کے ہاں بلاغت اونچی ہوتی ہے، وہ اتنے ہی صدیاں زندہ رہ پاتے ہیں، ریلیونٹ رہ پاتے ہیں، کیونکہ
اگین بلاغت کیا ہوتی ہے؟ مقام اور موقع کے اعتبار سے جملہ یا لفظ استعمال کرنا. تو اب وہ جتنا ایبسٹریکٹ ہوگا اتنا ہی اس کا مقام ایبسٹریکٹ ہو جائے گا. یہ اتنی ملٹیپل جگہوں پر وہ اپلیکیبل ہو جائے گا. یہ کچھ موٹی موٹی سامنے کی مشہور آیتوں سے میں نے مثال دی ہے. آپ کو ہر دوسری آیت میں یہ مثال مل جائے گی جہاں لفظ اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا. یہاں تک ہماری بات میرا خیال مکمل ہو گئی ہے. اب اگر کسی کے کچھ سوالات ہوں تو وہ لیے جا سکتے ہیں. ہاں، کسی کی اور کوئی میرے رائے؟ سے ایک ایک جملہ بھی لے لیتے ہیں ایز اے رسپانس یا تبصرہ. جی ماہم، آپ سے شروع کرتے ہیں. سوال بھی کر سکتی ہیں ظاہر ہے. نہیں، میرے سے نہ شروع کریں ویسے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے آج شام کو. انہوں نے یہ جو ابھی آپ نے سورہ عمران کی آیت محکمات اور متشابہات والی بات کی تھی، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کی تھی، تو آئی ووڈ لائک ہم ٹو ریپیٹ واٹ ہی سیڈ. میں بھی کوئی سوال تو نہیں ہے، بٹ ویری انٹرسٹنگ. جو ایک آئی تھنک ٹیک اوے تھاٹ ہے، دوسرا سیشن تو آئی تھنک ابھی مزید اس پہ سوچوں گی اور سمجھنے کی کوشش کروں گی. پر جو پہلا تھا، میں اس پہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایکسلنس کا کوئی بھی درجہ سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے قریب پہنچنا ضروری ہے، ورنہ آپ نہیں سمجھ پاتے. اینڈ if it is something that is beyond your understanding of excellence, تو پھر آپ your discernment is also compromised. آپ کو نہیں پتا پھر کہ کیا فرق ہے، مختلف کیسے ہیں. سو اس پہ انٹرسٹنگ بات لگی مجھے کافی کہ یہ ڈسرنمنٹ اپنے اندر لانے کے لیے بھی اور قرآن کو ایک معجزے کے طور پہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بلاغت کتنی ضروری ہے. جی بالکل، بہت خوب. اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی حجاز کے بیان میں، یہ والا جو آپ نے جملہ. جی سر، ماشاء اللہ بہت ہی کہہ لیں کہ ڈیٹیل میں سر نے سارا ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں بہت ہی ایک کنسپچولائز طریقے سے جو ہے نا چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. سر اس میں تھوڑا سا ایک میرا کوشچن کہہ لیں، وہ سم ٹائمز اس طرح کی جب ہم ایک قرآن پاک کو خود سے بھی پڑھتے ہیں یا ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں، تو اس میں بہت سے الفاظ، جس طرح سر اسی پہ دلالت پہ بات کر رہے تھے، جس طرح کے ورڈ زوج ہے یا زواج ہے، تو اس کے میننگز جو ہیں وہ وائف کے، اسپاؤز کے طور پہ بھی ملتے ہیں، اور اسی میں سیم ورڈ کے جو میننگز ہیں وہ پیئر کے فارم میں بھی ملتے ہیں. تو ایک یہاں پر یہ کیسے مطلب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، آئی مین کہ وہ کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس کے کانٹیکس میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں. اور سیکنڈ اس سے تھوڑا سا یہ تھا کہ جب ایک دفعہ سپوز جب ہم پوچھتے ہیں یا جس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسی لفظ کو اسی معنی میں دیکھیں یا اسی کانٹیکس میں دیکھیں جس کانٹیکس میں عرب جن کو دیکھتے تھے، کہ اس وقت کے طور پر، کیونکہ یہ جو قرآن تھا یہ ڈائریکٹلی ان سے مخاطب تھا، تو جو عرب ایک کامن عرب اس لفظ کو لے رہا تھا، تو ہم اسی لفظ کے کانٹیکس میں یا اسی کانٹیکس میں اس لفظ کو لیں گے جس میں ایک نارمل عرب تھا وہ اس کو لے رہا تھا. اس میں سر کائنڈلی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو، جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا نواز صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ اتنی آسان بات نہیں. اس میں تقریباً 10-15 سال زندگی کے لگ جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے یہ سمجھنے میں کہ یہ لفظ عربی کا خاص طور پر کتنا پھیلا ہوا ہے اور اس میں کتنے معنی ہیں اور کس مقام پہ کون سا استعمال ہوتا ہے. اب اگر ہم رک جائیں قرآن پر، تو قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ظاہر لمیٹڈ الفاظ ہیں. ان پر ہم ایک اگر ارادہ کرے کوئی، تو میرا خیال ہے 1 سال اس کو لگے گا یہ اچھی طرح کام کرنے میں کہ وہ ان روٹس کو اسٹڈی کرے. دیکھیں، پہلے آپ وضع ہونے کا معنی ڈھونڈتے ہیں کہ وضعی حقیقی معنی ہے کیا. پہلے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ شیر کا معنی شیر ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بہادر آدمی کو شیر کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بہادری کو مشترک لے کے وہاں سے، مطلب اس کی کہانی آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گی جب آپ کو حقیقی معنی سمجھ میں آئے گا. اب جیسا آپ نے کہا زوج، زوج کا مطلب تو پیر ہے، زوجہ کا مطلب فیمنن پیر ہو جائے گا.
مثال کے طور پہ یہ جو ہا ہے، تائے تانیث اس کو کہتے ہیں، مؤنث بنا دیتی ہے یہ چیزوں کو. تو زوجہ کا مطلب ہوگا فیمنن پیئر، اور یعنی یا جوڑی، ٹھیک ہے. اور زوج کا مطلب ہوگا جوڑا. جوڑا سے مراد ایک دو چیزوں میں سے ایک کی بات کر رہے ہیں. اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ دو کو بھی جوڑی کہتے ہیں، اور اس جوڑی میں سے جو ایک ہے اس کو بھی جوڑ کہتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن میں مثال کے طور پر ایک جگہ پر ایک واقعہ آیا ہے، اس میں ایک شخص بتا رہا ہے کہ 99 بیل نیل گائے، سمجھنا 99 نیل گائے میرے بھائی کے پاس ہیں، اور وہ مجھ سے ایک جو میرے پاس ہے وہ بھی ہتھیانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب نیل گائے بھی وہاں پر عورت کو کہتے تھے، یعنی بیویاں. اس میں اب یہ مجازی معنی ہے اس کا. تو بہت سی جگہوں پر اور بھی قرآن میں نے کہا نا ہر دوسری آیت میں آپ کو ملے گا. لیکن پہلے آپ کو حقیقی معنی پتہ ہوگا، پھر آپ اس کے مجازی معنی کو بھی ڈسکور کریں گے. اور ظاہر ہے اس کا معیار یہی ہے کہ عرب اس سے کیا سمجھتے ہیں. جیسے کچھ یونیورسل مجازی معنی ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ شیر ہر زبان میں کہا جا سکتا ہے بہادر آدمی کو، ٹھیک ہے. لیکن وہ ہمارے بچپن میں کسی نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی تھی کہ گدھا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے محنتی آدمی، ٹھیک ہے. جیسے انگریز سمجھتے ہیں. یہ صرف یہ فرق بتانے کے لیے کہ بھائی یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ اور معنی، وہاں پر ہو سکتا ہے کچھ اور معنی، ٹھیک ہے. جیسے وہاں الو کہیں گے تو کوئی سمجھے گا کہ سمجھدار کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بیوقوف وغیرہ وغیرہ. پھر اس زمانے کو بھی آپ کو عربوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس لفظ کو مجازن کیا سمجھتے تھے. تو یہ جس نے بھی آپ سے کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ان کی زبان کو بھی اسٹڈی کرنا پڑے گا. لیکن پہلے اس سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اس کا اصل معنی اسٹڈی کریں. لوگ تو اس کی وہ اسپیشل ڈکشنریز بھی ہیں نا جو کہ قرآن کی وہ کہلاتی ہیں، ان کا کوئی خاص اصطلاح بھی ہے شاید، ہاں، قرآنی مقابیس، مواد وہ الگ چیز ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک. معاجم کہلاتے ہیں. جیسے معجم القرآن ایک مشہور ہے جو لفظوں سے ہاں، بہت اچھا لگا سن کے. اور یہی جو ابھی سوال ہو رہا تھا، اسی سے متعلق چیزیں آ رہی ہیں دماغ میں کہ جو جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں، مطلب جب لینگویج چینج ہو جاتی ہے تو آپ کو مختلف ٹرانسلیشن ملتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ انگلش میں بھی پڑھ رہے ہیں قرآن تو ساتھ میں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر تو کچھ چیزیں مختلف ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس سے جو میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ لینگویج ٹو لینگویج جو ہے وہ پھر بلاغت کا جو ہے کانسیپٹ وہ چینج ہو جاتا ہے. دیکھیں، جو معجزہ ہے وہ تو عربی میں بلاغت کا معجزہ ہے نا، اس کے ترجمے میں کوئی معجزہ نہیں رکھا، وہ تو انسان کا ترجمہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری بات سے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو ایسا لگا ہو کہ اب عربی کی بلاغت سمجھنی پڑے گی. تو عربی کی بلاغت سمجھنے کے لیے تو پہلے عربی سیکھنی پڑے گی. اگر مجھے عربی نہ آتی ہوتی تو میں یہ تقریر کر ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں تو پھر ترجمے کا محتاج ہو گیا. تو اس بلاغت کو سمجھنے کے لیے پہلے عربی. تو اب بات یہ ہے کہ کیا ہماری یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ اب ہم کام وام چھوڑ کے عربی سیکھنے بیٹھ جائیں؟ کیونکہ جب عربی سیکھ رہے ہوں گے تو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. میرا یہ تجربہ کہ کچھ اور کرتے کے ساتھ ساتھ عربی سیکھیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. کیونکہ ہم نے سب چھوڑ چھاڑ کے عربی سیکھنے کی کوشش کی، وہ 5 6 7 8 سال ہمیں لگ اب تک بھی کر رہے ہیں مطلب کوشش. تو وہ 10 سال کا ایک پیکج بن جائے گا کہ آپ عربی سیکھیں گے، پھر تب جا کے اب مطلب جس کو بھی اردو آتی ہے اس کی اردو کی بلاغت تو سمجھ نہیں آتی، تو پھر بلاغت سمجھنے میں الگ سے 10 سال لگائیں گے. تو یہ 20 سال کا پیکج بن جائے. تو اب کیا ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ یہ 20 سال کا پیکج اپنی زندگی میں کرے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہو گیا. ہمیں صرف یہ بات سمجھنا ضروری تھی کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے، اور وہ کس نے سمجھا. جو عرب تھے، جو بلیغ لوگ تھے، ان لوگوں نے سمجھ کے گواہی دے دی. اب آپ کو اس کو دوبارہ سے شک کرنے کی یا ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں. جن کو دینی تھی انہوں نے دے دی گواہی، اور اگر مسلمان ہو گئے وہ معجزہ دیکھ کے انہوں نے پیغمبر کو نبی مان لیا. اس پوری بحث کو سمجھنے کی سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ تھی
کہ ہمیں اس کو ری تھنک کیوں کرنا پڑ جاتا ہے بار بار. شکوک میں سے ایک شک بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا پیغمبر نبی ہے, تو اور کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہے, دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں وہ نبی ہے. تو ہم کہا جائے تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک عدد معجزہ ہے قرآن کا, وہ کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا جو اس چیز کے ماہرین تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا, یہ معجزہ ہے, ہماری طرف سے بھی, آپ کی طرف سے بھی, سب کی طرف سے. اور ان کا فیصلہ ہم اس لیے مان سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس زمانے کو اسٹڈی کر لیا, ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت ماہر تھے اس کام میں. ان سے زیادہ تو ہم 10 سال 20 سال 50 سال لگا کر بھی نہیں ہو جائیں گے. تو ہمیں دوبارہ سے اس کو پروف نہیں کرنا, ہمیں صرف یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس پروف کی کہ پیغمبر کو خدا کا نبی مان کے قرآن کو خدا کی کتاب ماننے کا جو مرحلہ ہے, اس کے لیے ہمیں یہ بحث پتا ہونی چاہیے کہ ہم نے پیغمبر ہی کو نبی کیوں مان کے رکھا ہوا ہے, آج تک ہم فلکچویٹ کیوں نہیں کرتے. بہت مزے کی کانورسیشن ہو رہی تھی اور بہت سارے سوال بھی جواب بھی یعنی کہ مل گیا کچھ چیزوں کا, لیکن کافی چیزوں میں یہ ہے کہ سوچنے کے لیے بھی بہت پوائنٹس مل گئے. تو تیمور صاحب ابھی آپ جو بات کر رہے تھے ظلمات کی, میرا دماغ اسی پہ اسٹک ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اندھیرا, اگر ہم اندھیرے سے اس کو لیتے ہیں تو, اور ہم وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں, تو کیا پتا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن اندھیرا نہیں ہے بیسیکلی. سو بیکاز دیکھنے کا نظریہ ہے نا ہر کسی کا, اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم نور کی بات کریں اٹ کوڈ بی ایبسنس آف نور جس کو ہم اندھیرا کہہ رہے ہیں. سو آئی ایم جسٹ تھنکنگ فرام دیٹ پرسپیکٹو. اور یہ جو بلاغت ہے اس کے اوپر بہت اچھی ڈسکشن تھی, میں نے کچھ نوٹس بھی بنائے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حجاز صاحب نے ٹائپس وغیرہ بتائی تھی. اور مجھے ایک کوشچن تھا جہاں پہ انہوں نے بات کی تھی دلالت عقلی اور طبی کے بارے میں. تو تبھی انہوں نے نارم کو کہا تھا وچ واز جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. انہوں نے آپ کی کلاس سے ایگزامپل دی تھی. اور جب ہم دھوئیں کو دیکھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ آگ ہے, سو وہ بھی تو ہمارا طبی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, کہ نہیں, وہ طبیعت نہیں, اگر دھواں عقل آ کا. رہا ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی کمنگ فرام اے سورس وچ از گوئنگ ٹو بی کہ اچھا دھواں ہے تو کہیں آگ لگی ہوگی. ہاں, تو تھوڑی سی کلیرٹی یہ دیجیے گا. دیکھیں میری بات سمجھے کہ ہوں عقل اسٹیجز میں اس طرح کام کرتی ہے کہ پہلے عقل کا ایک حکم ہے کہ جو, اب میں اس کی فلسفے کی اصطلاحوں میں بھی نہیں جانا چاہ رہا, وہ پھر بہت تفصیلی کہانی ہوگی. یعنی کہ ایک چیز آپ کو جو نظر آ رہی ہے اس سے پیچھے والی جو چیز ہے وہ پہلے ہوگی, یہ عقل کا ہو. مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ مخلوق ہے تو خالق تو ہوگا ہی, اسی لیے تو مخلوق. تو ٹھیک ہے. دھوئیں پر عقل کا یہ حکم ہے کہ بھائی دھوئیں سے پہلے والی چیز کیا ہے, آگ ہے. تو اگر دھواں ہے نہیں ہو سکتا کہ آگ نہ ہو, آگ تو ہوگی وہاں پہ. یہ نارم نہیں ہے, یہ عقل کا حکم. ٹھیک ہے, نارم یعنی جو ہمیں ہوتی, آؤٹ کم پہلے دکھ رہا ہے اور ہم سورس نہیں دیکھ رہے بیسیکلی. ہاں, یعنی آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ افیکٹ ہے, جب وہ نظر آتا ہے تو آپ کو اس کا کاز بھی نہ, اس سے میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا اس اصطلاح کو, لیکن آئی گئی. جزاک اللہ. اور افیکٹ سے یہ پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے. اب اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو 3 کیٹیگریز آپ نے بتائی ہیں وہ کیٹیگرائزیشن ہوئی اس طریقے سے ہے کہ وہ 2 کانسیپٹس میں ریلیشن شپ کیا ہے. جو پہلے والا ہے اس میں ریلیشن شپ نیسسری ہے کاز اور افیکٹ کا. اگلے والے میں جیسے آپ نے اب وہ عادتاً ہے, وہ آپ اس کو کوریلیشن بھی کہہ سکتے ہیں, کوزیلٹی نہیں ہوگی. اور تیسرے والے تو کسی صورت بھی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو وہ کیٹیگرائزیشن بیسیکلی میرا خیال اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے. میں یہی کہہ یہی رہا ہوں آپ خود ہی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آگے چل کے منطق کی کلاس بن جاتی ہے نا, اس سے پھر نئے نئے سوال آ جاتے ہیں اور باتیں. صحیح بات. جی جی بالکل. مگر اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو منطق کی کلاس ہے اس کی بھی تھوڑی سی ایک وہ ہو گیا انٹروڈکشن. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو حجاز جو ہے وہ بھی کلاس آفر کرتے. یہ شبنم صاحبہ وہی جی ہیں جو ہماری دوست. السلام علیکم. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آئی تھنک تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا اور بحث کہیں اور چلی جائے گی, بٹ میرا ایک سوال تھا کہ اگر بلاغت عربی میں ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی حجاز آپ نے بالکل بہت ہی اچھا, مطلب پہلے تو مجھے کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ بہت ہی بلیغ لیکچر تھا. بٹ میرا کہنے کا جب کمپائلیشن ہوئی
یا کمپائلیشن کری گئی قرآن کی, چاہے ہیومن لیول پہ ہوئی, چاہے رسول اللہ نے کی, یا لیٹر آن ہوئی, یا جو بھی, تو کیا اس میں بلاغت افیکٹ نہیں ہوئی؟ کیونکہ مجھے بہت جو چیز وہ کرتی ہے نا, پنچ کرتی ہے, کہ وہ جو سورہ مائدہ کی تیسری جو آیت ہے جس میں دین کے مکمل ہونے کی بات کی, وہ تو ہم سب ایک کامن سی بات ہے کہ وہ لاسٹ میں آیا تھا. اب وہ ایک الگ سے عجیب سا بیچ میں کہیں آ جاتا ہے, تو کیا اس کی بلاغت پہ افیکٹ نہیں کرتا؟ وہ مجھے ذرا تھوڑا کہیں کہیں ارینجمنٹ میں کوئی معجزہ ہے. جی سوری, یہ تو دعویٰ نہیں ہے نا کہ ارینجمنٹ میں آپ معجزے کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو ایک الگ بات ہے. تو قرآن کے لفظوں اور جملوں اور بولنے والے, میں نے اسی لیے شروع میں 3 اقسام, یا لفظی بلاغت ہوتی ہے, یا جملے کی بلاغت ہے, یا اس بندے کی بلاغت ہے جس کو ملکہ ہے. یعنی لفظ بلیغ استعمال ہوا, جملہ بلیغ کہا گیا, جو کہنے والا تھا وہ بلیغ تھا. یعنی اس کے لیے یہ کہنا کوئی مطلب محنت کی چیز نہیں تھی کہ 2 گھنٹے لگا کر ایک جملہ بنایا ہماری طرح کہ بھائی تقریر تیار کی. یہ اس کا ملکہ ہے, وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح گفتگو کر سکتا ہے. تو ہاں, اب ارینجمنٹ ایک الگ بالکل چیز ہے, کہ اس کا کیا کہیں تو وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ارینجمنٹ نزولی ترتیب نہیں ہے قرآن کی, بلکہ یہ بعد میں آیتیں جمع کر کے پھر ان کے قافیے دیکھ کے بھی سیٹ کیا گیا بہت دفعہ. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن کا ٹکڑا ہے. ہاں, تو بٹ وہی کہہ رہی ہوں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے فصیح تھے اور اتنے بلیغ تھے عربس, تو پھر انہوں نے ارینجمنٹ کس طرح کی؟ Anyway, this is a different best, but آپ کا بہت اچھا سیشن تھا, and I really enjoyed it thoroughly and it was really helpful. Thank you so much. جی ڈاکٹر صاحب. جی اچھا, میں وہ جو ماہم نے بات کی تھی, میں اس کے رسپانس میں ان کے ساتھ ڈسکشن آج دوپہر کو یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو قرآن کے اندر جو آیات کی جو ڈویژن ہے محکم متشابہ, اگر آپ غور کریں کہ یہ بیسیکلی وہ ڈیوائن ڈویلٹی کی طرف بھی اشارہ ہے. اگر آپ کائنات کو دیکھیں, اس کو بھی آپ کاسمک بک کہتے ہیں نا, تو خارج میں بھی دیکھیں تو خارج میں بھی آپ کو ایسی نشانیاں ملیں گی جن کو آپ ان کی ڈویژن اسی طرح کی آپ کر سکتے ہیں. محکم اور متشابہ, اس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں ریگولیرٹی یا مسٹری. یا محکم وہ ہوگا جس میں جو واضح ہو, قطعی ہو, جس میں کلیئرٹی ہو. جو متشابہ ہے وہ کہ جس میں تھوڑی مسٹری ہو, ایمبیگوٹی ہو. تو وہ ڈسکشن یہ بیسیکلی ہو رہی تھی کہ یہ جو ڈیوائن ڈویلٹی یا پولیرٹی ہے, اس کا جو ڈیوائن روٹ ہے بیسیکلی وہ خدا کے ہی 2 ایسپیکٹس ہیں, ایبسولوٹنس اور انفینیٹیوڈ. بیسیکلی وہیں سے یہ نکلتی ہیں بیسیکلی. اور جلالی اور جمالی جو ڈویلٹی ہے وہ بھی اس سے لنکڈ ہے بیسیکلی. تو یہ ڈسکشن ماہم کے ساتھ دوپہر کو ہو رہی تھی. ویسے بھی کائنات میں یا آپ کے سامنے جو بھی اشیاء ہوں, کسی بھی شے کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو اس کے کچھ پہلو محکم ہوں گے, کچھ متشابہ ہوں گے. محکم متشابہ آپ کو ہر ایسی شے جو وجود رکھتی ہے اس میں آپ کو ملے گا. ریگولیرٹی کا اسپیکٹ ہوگا اور مسٹری کا اسپیکٹ ہوگا. یہ بس بات ہے. اوکے, سوال اس میں صاحب, حالانکہ آپ سے سوال کرنا خطرناک ہو جاتے ہیں بہت دفعہ, مطلب وقت کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ قرآن میں تو محکمات کو کہہ دیا گیا کہ یہ الکتاب ہے, یعنی کہ یہ ماں ہے, ان کے باقی سب بچے ہیں, یا ہو سکتا ہے باقی سب ان کے شوہر ہوں. یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, مطلب اس کا جو بھی اپوزٹ نکل سکتا ہے. تو باقی چیزوں میں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے یا نہیں؟ اس میں ظاہر بات ہے, میں رائے تمہیں کو دینا چاہتا, جیسے آپ نے خود کا ایسی مطلب اپنی رائے کے مطابق تفسیر تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں مطلب ڈرتے ڈرتے ایک بات کرتا ہوں. اس میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں یہ جو 2 خدا کے پہلو ہیں, ایبسولوٹنس اور انفینیٹیوڈ, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انداز سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایبسولوٹنس ہے وہ مقدم ہے, پرائر ہے, اور انفینیٹیوڈ بعد میں ہے. یا آپ دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, انفینیٹیوڈ پرائر ہے اور ایبسولوٹنس بعد میں ہے. تو یہ پرسپیکٹو پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بیسیکلی. تو یہاں میرے خیال شاید اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں ایبسولوٹنس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مقدم ہے, اور جو انفینیٹیوڈ والا اسپیکٹ ہے وہ اس کے تابع ہے. لیکن ویسے یہ دونوں کانسیپٹس ایکویولنٹ ہیں. مطلب اگر کوئی شے ایبسولوٹ ہے تو وہ لازماً انفائنائٹ بھی ہوگی, اگر وہ انفائنائٹ ہے تو وہ لازماً ایبسولوٹ بھی ہوگی. یہ دونوں ایکویولنٹ ہیں بیسیکلی. تو اب یہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, بٹ جیسے میں نے کہا میں ڈرتے ڈرتے بات کر رہا ہوں. اب
آج کے لیے اجازت لیں فاروق صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ کہ اب وقت ہمارا جو ہے نا بہت اوپر ہو گیا، اور حجاز کو شکریہ، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ نشست رہی، اور آپ تمام حاضرین کا بھی بہت شکریہ. اجازت. سلامت رہیے. خدا حافظ. خدا حافظ. شکریہ. خدا حافظ.